الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال أتتك آياتي فنسيتها فكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی وجہ الاحترام برادران اسلام قابل عزت ذی احترام بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور 25 رمضان ہے. ایک وقت تھا کہ ہم استقبال رمضان کے حوالے سے جمعہ میں یہ سن رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے اور اس کی تیاری کر رہے تھے. رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اس میں عبادت کرنے کے لیے
اور نیک اعمال کو اختیار کرنے کے لیے ہم ارادہ کر رہے تھے، اور انسانی زندگی اتنی جلدی گزرتی ہے کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری جمعے میں ہیں، اور پھر چند دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان کا اختتام ہو جائے گا اور عید کی تیاری ہو رہی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کی تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت سے جڑا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کہ بابرکت ایام میں اس نے اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اس نے برکتوں کو سمیٹا۔ اور رمضان اس شخص کا بھی گزر گیا جس نے روزے نہیں رکھے، اس شخص کا بھی گزر گیا جس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، جس نے اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا۔ رمضان اس کا بھی گزر گیا، لیکن حقیقی معنوں میں رمضان سے اس شخص نے فائدہ اٹھایا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے خوف سے اپنے آپ کو بیدار رکھا، اور اس کے لیے اس نے محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو سستی کمی کاہلی رہی اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس جمعہ کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو شریعت میں کوئی جمعۃ الوداع کی کوئی خاص نہ تو اصطلاح ہے، نہ کہ اس کی کوئی خاص احکام ہے، لیکن اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ ایام میں جو جمعہ ہے وہ سید الایام ہے، اور پھر وہ جمعہ اگر رمضان کا جمعہ ہو اور پھر اس میں آخری عشرے کا جمعہ ہو تو پھر روزے کی حالت میں آخری عشرے کا جمعہ، تو یہ دیگر بہت ساری فضیلتوں کے ساتھ جو ہے کہ ایک بڑی حیثیت اور بڑی اہمیت کا حامل ضرور ہے کہ اس کے بعد جو بابرکت جمعہ آئے گا وہ شوال میں ہوگا، اور یہ جمعۃ الوداع جو ہے وہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس میں کوئی نئے کپڑے پہن کر کے آنا یا جیسے اس کے لیے بہت سارے لوگ تیاری کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس جمعے کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ دنیا میں عزت پانے والے لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کیا، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کیا، نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے گناہوں سے بچتا رہا، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ کے بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کی فکر کی۔ اگر وہ تاجر ہے تو اس نے اپنی تجارت کے اندر جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، اگر وہ گھر کا فرد ہے معاشرتی زندگی کے اندر اس کے اوپر اگر کسی کا حق آتا ہے تو اس نے ادا کرنے کی فکر کی، تو اس آدمی نے حقیقی طور پہ عزت پائی۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عبادت گزار تو بہت سارے ہیں، کثیر تعداد ہیں، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اعتکاف کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ حقوق العباد کو ادا کرنے والے بہت تھوڑے سے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ فقہ حنفی کی جو کتاب ہے کتاب الہدایہ، یہ فقہ کی کتاب ہے، اس کی بڑی ضخیم موٹی موٹی 4 جلدیں ہیں،
ان میں صرف ایک جلد ہے جو عبادات کے حصے پر مشتمل ہے، جس کے اندر نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، باقی دیگر چیزوں کے احکامات ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اور باقی اس کی جو 3 چیزیں ہیں، 3 جلدیں ہیں، وہ ساری کی ساری انسانی معاشرتی زندگی کے جو آداب ہیں اس کے متعلق ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی میں عبادات سے زیادہ حقوق سے واسطہ پڑتا ہے، حقوق العباد سے، جہاں بندوں کے حقوق ہیں، معاشرت سے بہت بڑا واسطہ پڑتا ہے۔ اور آج معاشرتی زندگی میں مسلمان بہت کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ تھوڑے سے مال کے نفع کے لیے زبان سے جھوٹ بولتا ہے، قسم کھاتا ہے اور دوسرے کے حق کو پامال کرتا ہے۔ اور یہی اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ کے ہاں عبادات کا بھی حساب ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی پوچھا جائے۔ اور اگر کسی کا حق العبد کمزور ہے اور اس نے کسی کے بندے کا حق ادا نہیں کیا اور وہ اللہ کے سامنے پیش ہو گیا تو اس کی پھر خیر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین کے اوپر نہیں گرتا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی دین ہے، قرض ہے، اس نے کسی کا حق ادا کرنا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا حساب شہید سے ہوگا۔ اور پچھلے زمانے کے مسلمان کتنے کبھی ایمان والے تھے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ یہ بہت بڑے مورخ ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کی تجارت تھی تو ان کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے زیتون کا تیل خریدا تو 40,000 درہم، 40,000 درہم تو معمولی اماؤنٹ نہیں ہے، بہت بڑی رقم۔ اور کچھ دنوں کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جہاں تیل محفوظ تھا اس کے اندر جو ہے وہ چوہا گر کر کے مر چکا ہے اور وہ تیل خراب ہو چکا ہے۔ اب جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ سارے تیل کو گرا دو اور اس کو نہ بیچو۔ تو ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ بھائی جس سائڈ پہ چوہا گرا ہوا ہے اس کو نکال دیں چوہے کو اور اس سائڈ کے تیل کو بہا دیں، گرا دیں، اس کو نہ بیچیں، باقی سارے تیل کو گرا دیں اور اس کو اپنے پاس جو تیل بچا ہوا ہے چوہے کے علاوہ اس کو محفوظ کر لیں اور اس کو بھیجیں۔ تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ میں زمین کو وعدہ نہیں کرتا کہ جس چیز کے اندر جو ہے چوہا گر کر کے مر چکا ہے اور وہ ناپاک ہو چکی ہے، اگرچہ شریعت نے ایک طرح سے تفویض بھی دی ہے، خاص مقدار میں اگر نجاست گر جائے اور ایک کثیر تعداد میں وہ ہو اور نجاست نکالنے کے بعد اس کے حصے کو نکال دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، لیکن امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے سارے تیل کو بہا کے اس کو بھیجا ہے۔ کتنے مضبوطی مان والی کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند نہیں کی، فرمانے لگے جس چیز کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو مسلمان کے ہاتھ بھیجوں اور مسلمان کو دوں۔ اور حق العبد میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، محدث ہیں۔ تو یہ کہیں بغداد میں آئے اپنے علاقے سے تو کتابت کرنے کے لیے کسی سے ادھار قلم لیے، لکڑی کا قلم، اور اپنا کام کر کے ان کو اپنے سامان میں رکھا اور واپس اپنے علاقے چلے گئے مروا۔ اور جب مروا پہنچے تو اپنا سامان کھولا تو دیکھا تو اس میں سے قلم نکل آئے، خیال آیا کہ قلم تو میں نے ادھار لیے تھے اور یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر میں نے اس کو ادا واپس نہ کی۔ اب اس زمانے میں بہترین قسم کے گاڑیوں کا سفر نہیں تھا، ریل گاڑی کا سفر نہیں تھا، ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، بلکہ دشت اور بیابان اور گدے اور خچوں اور اونٹوں کا سفر تھا۔ لہٰذا دوبارہ اپنا رخت سفر باندھا
اور صرف قلم واپس کرنے کے لیے دوبارہ بغداد آئے اور جس آدمی سے قلم کیے تھے اس کو واپس کر کے دوبارہ پڑھے، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے میری حاضری ہو اور اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے کہ بھائی آپ نے قلم کیے تھے اور اس سے گناہ کیے تھے اور اس شخص نے آپ کو معاف نہیں کیا تو سارے میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے اور اللہ کے ہاں میں کیا حساب ہو۔ کتنی احتیاط تھی، کتنا خوف تھا، کتنا ڈر تھا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جن کی بادشاہ تین بڑے اعظموں کے اوپر تھی، جن کی مملکت کے اندر کوئی زکات لینے والا نہیں تھا، جن کی مملکت کا ہر شخص خوشحال تھا، جن کی مملکت میں امن و امان تھا، جن کی مملکت میں دور حکومت میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا، انصاف اور عدل والی حکومت تھی۔ تو ایک دن عید کے موقع کے اوپر جب اپنے گھر آئے تو گھر والی اہلیہ نے کہا کہ بچوں کے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور کل عید کا دن ہے، باقی لوگوں کے بچوں کے کپڑے صاف ستھرے ہوں گے، نئے کپڑے ہوں گے اور آپ کے بچوں کے کپڑے اگر پیمست لگے ہوئے ہوں گے تو یہ ذرا اچھا نہیں لگے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی مجھے تو جو تنخواہ ملی تھی وہ تو میں گھر کے دیگر ضروریات کے اندر خرچ کر چکا ہوں، میرے پاس تو کپڑے لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیت المال کے خزانچی سے کہیں کہ وہ آپ کو ایک مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیں اور پیشگی تنخواہ کی بدولت آپ جو ہے اس چیز کا انتظام کر دیں، اگلے مہینے کا خرچ کا انتظام کر دیں گے، تھوڑا تخفیف کر کے چلا گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے خزانچی کو بلایا اور بلا کر اس کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور ہم نے اپنے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں، عید کا موقع ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ اگلے مہینے کی ایڈوانس مجھے تنخواہ دے دیں تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو خزانچی نے یہ کہا کہ امیر محترم آپ کا حکم سر آنکھوں کے اوپر، میں آپ کی حکم مدوری نہیں کر سکتا، لیکن ایک پرچی لاتا ہوں، آپ اس کے اوپر مجھے یہ لکھ کر کے دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے، اگر آپ اس چیز کی گارنٹی مجھے دیتے ہیں تو میں آپ کو ایک مہینے کی تنخواہ بھی دے دوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا مجھے تو ایک لمحے کی بھی مہلت کا پتہ نہیں ہے، میں ایک مہینے کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ چنانچہ اس خزانچی نے یہ کہہ کر کے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس خواہش کو مسترد کر دیا کہ جب آپ زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو میں آپ کو پیشگی تنخواہ بھی نہیں دے سکتا۔ اتنا خوف خدا، اتنا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر، اور انہی کی سیرت کے بارے میں آتا ہے۔ ایک دفعہ گھر میں آئے تو گھر میں بچی سے پانی مانگا کہ پانی لا کر کے دے دو، بچی نے پانی لانے میں تاخیر کر دی، دیر لگ گئی، تو اہلیہ سے پوچھا کہ آج میری بیٹی میری بات نہیں مان رہی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی کے جسم کا جو لباس تھا وہ پھٹ چکا ہے، وہ اپنے کپڑے سی رہی ہے اور جب اس کے کپڑے جہاں پھٹے ہوئے اس کے اوپر پیمت لگ جائے گا تو وہ پھر لے کر کے آپ کے پاس پانی لے کر کے۔ یہ ان کی سیرت تھی، یہ ان کا خوف خدا تھا۔ اور دوسری طرف ہمارا حال ہے کہ ملک کے وزیر اعظم سے لے کر کے ریڈی بان تک کرپشن کے اندر ملوث ہے، جس کو جتنا موقع ملتا ہے، جتنی بساط ہے، وہ اسی مقدار کے اندر دوسروں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی تجارت سے وابستہ ہے تو وہ اپنی تجارت کو جھوٹ کے ساتھ ملوث کر کے اپنے رزق کو حرام کر رہا ہے، جھوٹ بول کر کے اپنے سونے کو بیچ رہا ہے۔ کوئی کسی اور کام میں ملوث ہے تو وہاں اس کا یہ حال ہے۔ میری عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس معاملے میں بڑی تاکید فرمائی ہے کہ عبادات اور حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بات ہو جائے گی، لیکن اگر حق العبد کسی کا کسی کے ذمہ ہو گیا تو جب تک وہ بندہ صاحب حق نہیں معاف کرے گا اس کو معافی نہیں۔ اسی طرح امام ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ
ایک شخص نے کسی سے کپڑا سینے کے لیے سوئی لی اور موت کے بعد کسی نے اس کو دیکھا کہ وہ نیک اور صالح آدمی تھا، عبادت گزار تھا، لیکن موت کے بعد کسی سے خواب میں ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ کس حال میں ہو؟ اس نے کہا میں عذاب کی طرف مبتلا ہوں۔ اور اس نے پوچھا کہ تمہارے عذاب کی وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا کوئی بڑی چیز نہیں بنی، میں نے کسی شخص سے ایک سوئی لی تھی اور کپڑا سینے کے لیے لی تھی، اپنی ضرورت پورے کرنے کے بعد میں بھول گیا اور میں اس کو واپس نہیں کر سکا، اس کی سوئی اس نے مجھے معاف نہیں کی، لہٰذا اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مجھے عذاب کی طرف مبتلا کیا۔ ایک معمولی سی سوئی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو بعض اوقات ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ کے ہاں کی پکڑ کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کتاب الزہد میں امام احمد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو لکڑیوں کا کام کرتا تھا، لکڑیاں اٹھا کر کے دوسرے کا بوجھ اٹھا کر کے دوسری جگہ نقل و حمل کا کام کرتا تھا۔ اس آدمی نے لکڑیاں اٹھائی اور لکڑی اٹھانے کے بعد اس نے جب کھانا کھایا ہوا تھا اور اسی لکڑیوں میں سے ایک تیرا نکال کر کے اس نے اس سے اپنے دانتوں کا خراج کیا اور خراج کرنے کے بعد پھر اس نے وہاں پہنچا دیا۔ تو اس کو بھی کسی نے خواب میں دیکھا اور کسی نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں بھی عذاب کے اندر مبتلا ہوں اور میرے عذاب کی بھی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، میرے اوپر بھی عذاب کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس آدمی کی لکڑیاں تھی اٹھا کر کے مجھے لے جانا تھا اور اس کی اجازت کے بغیر ان لکڑیوں میں سے میں نے اتنی لکڑی لی کہ جتنا میں نے دانت کا خلال کرنا تھا وہ اللہ کو ناپسند آیا اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مجھے پکڑا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج ذرا بتائیے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے اور ہر شخص اپنے گریباں میں دیکھے کہ ہم کس حد تک کس درجے تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حقوق العباد کو پامال کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دنیا اور آخرت میں اس شخص کو عزت ملتی ہے جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ وہ شخص جس نے ایمان لایا، عمل صالح نے اختیار کیا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو مزین کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا کے اندر بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، حلال کا رزق عطا فرمائیں گے، اور جو جتنا اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کے خوف کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ رب العزت اس کو اتنی ہی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ جمعۃ الوداع ہے، آج کے دن اس بات کا تہیہ کر لیجئے، یہ بات اور اس بات کا عزم کر کے یہاں سے اٹھیے کہ آج کے بعد انشاءاللہ نہ تو حقوق العباد کے اندر کوئی کمی کریں گے اور نہ ہی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے اندر کسی قسم کی کسر چھوڑیں گے۔ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی فکر کریں گے۔ اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہے، کسی کا قرض دینا ہے، کسی سے کوئی لیا ہوا مال ہے، اس کو واپسی کی فکر کریں گے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ شخص دنیا سے جا چکا ہے تو اس کی اولاد تک اس کے حق کو پہنچائیں گے، اور اخروی زندگی کو اگر کامیاب بنانا ہے، دنیا اور آخرت کی زندگی کے اندر اگر عزت پانی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار اور دانا شخص وہ ہے جو اپنے موت کے بعد والی زندگی کی فکر کرے، اور اگر موت کے بعد والی زندگی کی فکر ناممکن ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔